مولا علی علیہ السلام کا گھر کوفہ میں تھا اور آپ کی شہادت بھی کوفہ میں ہوئی تھی، مگر آپ کی قبر مبارک نجف اشرف میں ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ کو مسجد کوفہ میں یا اپنے ہی گھر میں دفن کرنے کی بجائے کوفہ سے تقریباً 8 میل دور نجف میں دفن کیا گیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ اس زمانے کے ظالم و جابر حاکم اور باطل حکومت ہے۔ جس زمانے میں آپ کو شہید کیا گیا وہ دور بنی امیہ کی حکومت کا تھا، اور بنی امیہ آپ کے سخت جانی دشمن تھے، جو ہر لمحہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے اور آپ کو نیچا دکھانے کے لیے آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے تھے۔ خاص طور پر معاویہ خود بھی آپ پر سب و شتم کرتا تھا اور لوگوں سے بھی کرواتا تھا۔ تاریخ کے مطابق معاویہ نے حکم جاری کر رکھا تھا کہ نمازی اپنی نمازوں میں اور خطبہ اپنی تقریروں میں علی پر تبرہ کرے، اور تقریباً 65 سال تک بے حکم معاویہ منبروں سے علی پر سب و شتم ہوتا رہا، اور جو شخص بھی علی پر تبرہ نہیں کرتا تھا اسے معاویہ موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ ایسے حالات میں یقیناً ایسا پست فطرت انسان امیر المؤمنین علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ بھی جسارت کرنے سے باز نہ آتا، لہذا آپ کا ایک ایسی جگہ پر دفن کیا جانا ضروری تھا جو بنی امیہ کی نظروں سے پوشیدہ رہتی۔ اسی لیے آپ کو رات کے اندھیرے میں مخفیانہ طور پر ایک ایسے مقام پر دفن کیا گیا جس کے بارے میں بنی امیہ بے خبر تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت تک آپ کی قبر مبارک مخفی رہی۔ امیر المؤمنین کے محل دفن کے مخفی رہنے میں ان کے شیعوں اور چاہنے والوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا، کیونکہ اگر آپ کی قبر کو مخفی نہ رکھا جاتا تو دنیا بھر کے کونے کونے سے آپ کے شیعہ اور چاہنے والے آپ کی زیارت کے لیے آتے، اور یہ چیز کسی صورت بھی آپ کے دشمنوں بالخصوص بنی امیہ کو ہضم نہ ہوتی، اور نتیجتاً آپ کے چاہنے والوں کو ظالم و جابر حکمرانوں کے ظلم و جور کا سامنا کرنا پڑتا۔ لہذا ضروری تھا کہ شیعوں کے تحفظ کے لیے بنی امیہ کی حکومت کے خاتمے تک آپ کی قبر کو مخفی رکھا جاتا۔ ان تمام وجوہات سے بڑھ کر اہم وجہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام کی وصیت تھی کہ مجھے سرزمین غرین یعنی نجف میں دفن کیا جائے۔ آپ نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا حسن، جب میری آنکھیں بند ہو جائیں تو مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور اس باقی ماندہ کافور سے حنوط کرنا جس کافور سے میں نے تمہارے جد امجد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حنوط کیا تھا، اور پھر مجھے تابوت میں رکھ کر دفن کرنے کے لیے لے چلنا، مگر تابوت کے اگلے حصے کو نہ اٹھانا بلکہ صرف اس کے پچھلے حصے کو ہی اٹھانا۔ ایک مقام پر تمہیں بنی بنائی قبر ملے گی، میری نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد مجھے اس قبر میں سپرد خاک کر دینا۔ مولا کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا اور اسی انداز سے تابوت کو اٹھایا گیا جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ تاریخ کے مطابق جن 4 لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے تابوت کو کندھا دیا تھا وہ لوگ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل تھے۔ جب یہ قافلہ غرین کے مقام پر پہنچا تو تابوت کا اگلا حصہ نیچے کی طرف جھکنے لگا۔ یہ دیکھ کر حسنین شریفین علیہ السلام نے بھی تابوت کو زمین پر رکھ دیا۔ اسی مقام پر امام حسن علیہ السلام کی امامت میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور نماز کے بعد جس جگہ پر تابوت رکھا تھا اسے ہٹا کر زمین کھودی گئی۔ تھوڑی سی زمین کھودنے کے بعد ایک پتھر ظاہر ہوا جس پر لکھا ہوا تھا، یہ وہ قبر ہے جو نوح نے بنائی ہے اللہ کے برگزیدہ بندے علی علیہ السلام کے لیے۔ بس اسی مقام پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا جہاں پر آج آپ کا عالی شان روضہ آپ کے کروڑوں عاشقوں اور لاکھوں چاہنے والوں کی توجہ کا مرکز ہے۔